الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب وأنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا. امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام. الصلاۃ والسلام رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماز ذیشان ہے، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و عارفہم. حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر درود محبت سے پڑھے، درود پڑھے پر محبت کے ساتھ پڑھے، فرمایا اس کا درود میں سنتا بھی ہوں، پڑھنے والے کو دیکھ بھی لیتا ہوں. آپ اس عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے کہ آپ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. الصلاۃ رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. چھوڑے دے میں صدے میں روز جھلاں یا رسول اللہ.
چھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا ذوق دے نال تسی بھی پڑھو میرے نال وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا لا کرم تیریاں دن رات گلاں یا لا کرم تیریاں دن رات گلاں یا ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھیں ہو رکی میں نظر کلاں یا اللہ تے آکھیں ہو رکی میں نظر کلاں یا لا کرم تیریاں دن رات گلاں یا جنانوں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا جنہانوں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا انہاں دے دل دیاں سک جان واللہ یا لا انہاں دے دل دیاں سک جان واللہ یا اور ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگ دے سمندر چوں ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگ دے سمندر چوں تیری رحمتی دیا ہر پاس چھلاں یا لا تیری رحمتی دیا ہر پاس چھلاں یا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار گوہر بارچ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد بندہ ناچیز دی بے نیاز دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے اللہ کلمہ حق کا کھن دی توفیق نصیب فرمائے آج دی عظیم الشان محفل پاک باسلسلہ 11ویں شریف انعقاد پذیر ہے جس دا اہتمام میرے برادر اصغر حافظ القاری حضرت علامہ محمد عارف صاحب بٹ انہوں نے فرمایا ہے انہوں دی اور انہوں دی مسجد دی انتظامیہ دی اور انہوں دی اس بستی دے لوگاں دی اس کاوش و کوشش نو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے سرکار غوث اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ دے صدقے نال اللہ تعالی اس مسجد نو نمازیاں دے قیام و سجود دے نال شاد و آباد فرمائے. سانو ذکر غوث اعظم دی بھی توفیق نصیب فرمائے اور فکر غوث اعظم دی بھی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی قدر، مینوں تے حکم 11ویں شریف دا ہی ہویا کہ تسی حضور غوث پاک دی شان و عظمت نو بیان کرنا ہے، لیکن جدوں میں اتنے پہنچیا تے مینوں پتہ لگیا کہ نال میلاد دا بھی انتظام ہے. تے میں پھر ذہن بنایا کہ پھر عظمت مصطفیٰ تے عظمت نواسہ مصطفیٰ دونوں اکٹھیاں کر دیتا جائے، کیونکہ نبی پاک سرکار دی بھی سیرت تے غوث اعظم دی سیرت بڑی آپس میں ملدی جلدی ہے. مختصر جا انشاءاللہ وقت لانگا گا تے کوشش کراں گا کہ میں احباب دے گوش گزار جو احادیث جو روایات کراں، اللہ تعالیٰ مینوں بیان دے وقت میری زبان ذہن غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. رب کریم جل شانہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دے اندر پورا ہی قرآن نازل فرمایا ہے. الحمدللہ تو لے کے والناس دی سین تک قرآن جتوں بھی پڑھو کلام رب دا تے تعریف مصطفیٰ دی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ خالق کائنات نے اس پاک کتاب دے اندر فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. فرمایا اپنی تعریف خود اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ اللہ دی ذات و ذات ہے هو الاول کی جڑی ساریاں تو اول ہے، کہ جدوں کائنات نہ زمین نہ آسمان نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال و جنوب نہ جنت نہ جہنم، کائنات کوئی چیز نہیں سی، اس وقت جڑی ذات موجود سی اس نو رب العالمین آکھیا جاندا ہے. والآخر، اور جدو کوئی بھی انسان کوئی چیز باقی نہ رہے گی اور اس وقت بھی جڑی ذات قائم و دائم رہے گی اس نو بھی رب العالمین آکھیا جاندا ہے. رب کریم نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن جو باقی رہے گی، جس ذات کو بقا ہے وہ اللہ پاک جل شانہ کی ذات والا صفات ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی شان و عظمت کو خود بیان فرمایا ہے، اور اسی آیت کو جب حضرت امام جلال الدین سیوطی جیسے اور شیخ محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد جیسے عظیم لوگوں نے جب اس کو محبت کے ساتھ پڑھا نا تو انہوں نے کہا کائنات والوں، یہ آیت جس طرح سے حمد خدا ہے اس طرح سے مصطفیٰ کی نعت بھی ہے. یہ حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے. فرمایا مدارج النبوت میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے، فرمایا کہ هو الاول، اللہ کی ذات بھی اول ہے اور مصطفیٰ کی ذات بھی اول ہے. اب کوئی کہے یہ شرک ہو گیا، اللہ بھی اول، رسول بھی اول، اس کو بھی اول اس کو بھی اول. کہا شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ بنانے میں اول ہے، یہ بننے میں اول ہے. وہ خالق ہونے کے اعتبار سے اول ہے، یہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے اول ہے. اس اول نے سب سے پہلے جس ہستی کو تخلیق فرمایا وہ امام الانبیاء کی ذات والا صفات ہے. والآخر، میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی یہ شان ہے کہ آپ آخر ہیں. سارے نبیوں کے بعد جس ہستی کو کائنات میں بھیجا گیا وہ امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں. اب بے شمار اس میں نکتے ہیں، بے شمار اس کی تفاصیلیں ہیں،
کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر میں کیوں بھیجا گیا اور آپ کو سب سے پہلے پیدا کیوں فرمایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ خالق کائنات کا یہ دستور ہے، یہ قانون ہے، فرمایا وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ، ہم نے ہر چیز کو زندگی پانی سے دی ہے اور ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا کی ہے، اور اس کی ذات کا یہ دستور ہے کہ جس کو اس نے پیدا کرنا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا جس چیز کا محتاج ہوتا ہے وہ ساری چیزیں محتاج کی پہلے آتی ہیں، محتاج بعد میں آتا ہے۔ انسان چلنے پھرنے کے لیے زمین کا محتاج ہے، زمین کا فرش انسان سے آنے سے پہلے بچھایا گیا۔ انسان سانس لینے کے لیے ہوا کا محتاج ہے، ہوا کو انسان کے آنے سے پہلے چلایا گیا۔ انسان کھانے پینے کا محتاج ہے، اس کے آنے سے پہلے ساری کائنات میں اس کا اناج بھیجا گیا۔ انسان سواری کا محتاج ہے، اس کے آنے سے پہلے سواری کا انتظام پہلے کیا گیا۔ یعنی وہ چیزیں جن کا انسان محتاج ہے وہ پہلے آتی ہیں، محتاج بعد میں آتا ہے۔ فرمایا کائنات والو سن لو، میں نے اپنے محبوب کو اس وقت پیدا کیا، نہ زمین نہ آسمان نہ کائنات کوئی چیز نہیں تھی، نہ بنانے والا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ تھا۔ فرمایا راز یہ تھا کہ کائنات والو سن لو، کائنات میں میرا محبوب کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات محبوب کی محتاج ہے۔ ساری کائنات میرے محبوب دی محتاج ہے، تے میرا محبوب کائنات کسے دا محتاج نہیں، صرف اللہ دا محتاج ہے۔ تاں کر کے مسلمانوں حضرت فرید الدین اتار جیسے بزرگ فرماندے نے انبیاء اولیاء محتاج آپ فرماندے نے پاویں کوئی نبی ہوئے تے ولی ہوئے، ہر کوئی مصطفیٰ دے در دا محتاج ہے۔ بلکہ ایک پنجابی دا شعر بولیا، انہیں اپنے انداز کلام کر دیا۔ فرماندے نے آپ فرماندے نے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد سارے انو ضرورت مصطفیٰ دی، یہ خدا تو بعد سارے انو ضرورت مصطفیٰ دی، مکان تو لا مکان تی کر حکومت مصطفیٰ دی، جتھوں مجرم بری ہوں دے او عدالت مصطفیٰ دی۔ میرے پاک پروردگار جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو جدوں اللہ پاک نے فرشتیاں دے نال مشورہ فرمایا کہ میں کائنات میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا جانے لگا تو فرشتوں سے مشورہ ہوا تو پتہ چلا کہ آدم نبی سے پہلے فرشتے موجود تھے، آدم نبی سے پہلے فرشتے موجود تھے، لیکن کائنات میں جب رسول پاک حضرت آدم نبی آئے تو آنے سے پہلے فرشتے موجود تھے۔ اب یہ سارا قرآن الحمدللہ سے لے کر والناس تک سارا پڑھو، کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ جب محبوب کو بنایا تو اس وقت بھی کسی سے مشورہ کیا، فرشتوں سے کیا، جنات سے کیا، کسی سے مشورہ کیا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، کیونکہ اس وقت کائنات میں تھا ہی کچھ نہیں، سب سے پہلے مصطفیٰ آئے، بقایا ساری کائنات بعد میں بنی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ ہی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ ہی نہ تھا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان، جڑا جڑا جان مندے مصطفیٰ نو محبت نال گزرا، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی۔ نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم نے جب اعلان فرمایا نا کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مجھ کو نبوت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا ہے، جب اعلان کیا نا محبوب کریم نے تو صحابہ اکرام نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں تو آپ اب بتا رہے ہو، یا رسول اللہ یہ عرض ہے آپ کی بارگاہ میں ہے کہ یہ ہمیں اب بتایا جا رہا ہے، یہ شان آپ کو ملی کب سے ہے؟ متا وجبت لکن نبوہ، آقا یہ ہمیں آج بتایا جا رہا ہے، پوچھا عرض یہ ہے، پوچھنا یہ چاہتے ہیں جس کی خبر ہمیں دی ہے یا رسول اللہ یہ شان آپ کو ملی کب سے ہے؟ نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جب مجھ کو یہ عظمت ملی، جب یہ مقام و مرتبہ ملا، فرمایا اس وقت نہ دن تھا نہ رات تھی نہ وقت تھا، کوئی چیز نہیں تھی، میں نہ کوئی تاریخ ہے، ابھی تاریخیں بھی بعد میں بنی، فرمایا دن بعد میں بنے، سارا کچھ بعد میں بنا، حتیٰ کہ آدم نبی، یہ چاند سورج ستارے سارا کچھ بعد میں بنا، لیکن حضور فرماتے میں آپ کو ایک اندازہ دیتا ہوں کہ میں نبی کب سے ہوں اور یہ مجھ کو اللہ پاک نے نعمت کب سے عطا فرمائی ہے۔ یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابی عرض کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لکن نبوہ، آقا تسی نبی ہیں کدوں دے، اے شان ملی کدوں دی اللہ پاک دی بارگاہ چوں؟ رسول کریم علیہ السلام دے الفاظ نے، آپ نے فرمایا کائنات والو سن لو، میرے غلامو سن لو، فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، فرمایا جدوں آدم نبی دا جسم مٹی تے پانی دیاں منزلاں طے کر رہا سی، فرمایا اونا دے جسم نو بنان لئی ہلے مٹی چ پانی بھی نہیں پایا سی، فرمایا اللہ دے دربار چ میں ادوں بھی نبی ساں، میں اس وقت بھی نبی ساں۔ مسلمانوں ساڑھے آقا امام الانبیاء سرور کونین دی عظمت و عزت نو میرے اللہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور ذوق دے نال آکھ دیو ذرا، نور اول کا جلوہ۔ میں کوئی الحمدللہ اللہ رسول دا فضل ہے، میں کوئی پیشہ ور مولوی نہیں کہ میں پیسیاں تے تقریر نہ کرنا والا، میرے برادر اصغر جناب قاری محمد عارف صاحب انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے، میں الحمدللہ یہ تہاڈی محبت ہے وگرنہ میرا یہ ذوق نہیں ہے، میں اللہ رسول دے فضل نال اج بھی نہیں کہ غوث پاک دے ٹکڑیاں تے جدوں تو پیدا ہوئے ہیں حضور سرکار غوث پاک دے لنگر کھا رہے، آپ جب داد کی واری ہو نا تو داد کھل کے دو، امداد کی فکر نہ کرو مدینے سے آتی جاتی ہے، بغداد سے آ جاتی ہے۔ جب یہ مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ مسجد بھری نہیں ہے اور میں جناب جلدی سے بند کر دوں، میں بیان نہ کروں، یہ میرا ذہن نہیں ہے، میں آپ کو راضی کر لینے کے لیے نہیں آیا یہاں پہ، میرا مقصد اللہ رسول کی رضا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم کا میں محتاج ہوں، اور میں اسی غرض سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، تو میں اللہ رسول کے فضل سے غوث اعظم کے صدقے سے دیانت داری کے ساتھ جو میرا ذہن ہے میں وہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔
میں اپنا دل اپنے گردے جو بھی میرے سے ہو سکا میں کسی چیز کی فکر نہیں کروں گا، میں محبت کے ساتھ حضور غوث پاک کی اور نبی پاک کی شان بیان کر رہا ہوں، اور مجھے آپ کی محبت چاہیے، آپ کو ذوق چاہیے، آپ ذوق کے ساتھ بیٹھیے تاکہ یہ ہماری آج کی یہاں کی جو حاضری ہے یہ قبول ہو کر بغداد سے ہوتی ہوئی مدینہ المنورہ تک پہنچ جائے۔ بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، بزم شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ۔ اچھا حضور غوث پاک دی بھی شان بیان کرنی چاہیے۔ حضور غوث پاک سرکار آپ نے جس وقت نا اپنی شان و عظمت لوگوں دے سامنے اظہار فرمایا نا تے لوگ یہی سوال حضور غوث پاک دے کول بھی کیتا، فرماندے نے سرکار غوث پاک نو حضور سرکار اتنی اچھی شان اللہ پاک نے تانوں دتی کدوں دی؟ آپ دی جدو شان و عظمت نو لوگوں نے ملاحظہ کیتا کہ آپ جناب اتنے بلند عظمت والے اللہ پاک دے نبی ولی نے اور نبی پاک سرکار دے نواسے ہوندے شان ناتے نال آپ نو اتنی بلند شان ملی، لوگ بڑے حیران ہو کے پوچھتے ہیں حضور سرکار اے شان جڑی اج اسی ویکھنے تے سرکار اللہ نے دتی کدوں دی؟ تے ساڈے غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے الفاظ سنو، آپ نے فرمایا کائنات والو اے جڑی شان و عظمت تسی میری ملاحظہ فرما رہے، فرمایا میں چھوٹا جا بچہ سی، فرمایا میری اماں جی مینوں پڑھن واسطے فرمایا مدرسے چ بھیجنا، تے فرمایا میں دیکھنا میرے سجے بھی فرشتیاں نے ٹرنا، میرے کھبے بھی فرشتیاں نے ٹرنا۔ آپ فرماندے نے جس وقت میں مکتب چ پہنچنا فرشتیاں نے آکھنا اے مدرسے دے طالب علموں رستہ چھوڑ دیو، اللہ دا ولی عبد القادر آ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں منو فرشتیاں نے آوازیں سنی ہیں، فرشتے نے آکھنا طالب علموں رستہ چھوڑ دیو، جگہ خالی کر دیو، اللہ دا ولی عبد القادر آ گیا ہے۔ نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تے ساڈے غوث پاک سرکار او شان والے نبی جدو ساڈے آقا دے میلاد دی واری آئی نا، آپ دی امی جان فرماندیاں نے میں رات نو سونا تے کدی حضرت آدم نبی تشریف لے کے آ رہے ہیں اور کدی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے میں فرماندیاں نے کہ وقت گزرتا گیا، رات نو فرماندیاں نے مینوں کسے نہ کسے نبی دی زیارت ہونی تے آ کے ہر نبی نے مبارک دینی، آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تینوں اللہ پاک نے کائنات دیاں ساریاں عورتاں تو بلند شان عطا فرما دیتی، ان قریب تو امام الانبیاء دی ماں بنن والی آپ فرماندیاں نے منو مبارکہ ملنی ہوں، لیکن مسلمانوں جدو ساڑھے تے تاڑے غوث اعظم دیواری آئی، آپ دے ابا حضور حضرت ابو صالح جنگی دوست فرماندن رات پئی، فرمایا ادھر میرے گھر دے اندر بیٹے دی ولادت دا وقت قریب آ گیا ہے، فرماندے نے مینوں رات نو جناب میرے بخت جاگے، فرماندے نے مینوں جناب نبی رحمت سرور کونین امام الانبیاء دی زیارت نصیب ہوئی، کملی والے محبوب کریم نے فرمایا اے ابو صالح مبارک ہوئے یا رسول اللہ، قاضی فرمایا عطاک اللہ ابنن، فرمایا اللہ پاک تینوں پتر عطا فرمائے گا۔ کہتے نبی پاک علیہ السلام کو پتہ نہیں دیوار کا، میں نے کہا بھی نبی کی حیاتی کی بات کرتے ہو، میرے مصطفیٰ کو مزار میں بیٹھ کر بھی پتہ ہے۔ فرمایا عطاک اللہ ابنن، اے ابو صالح تینوں رب کریم پتر عطا فرمائے گا، فرمایا وَهُوَ محبوبی و محبوب اللہ، فرمایا او جڑا تینوں پتر ملنا ہے، فرمایا او میرا بھی محبوب ہے، نالے اللہ دا بھی میرا بھی محبوب ہوئے گا، اللہ دا بھی محبوب، وَسَيَكُونُ لَهُ شَانِ، فرمایا ان دی شان کیویں ہوئے گی، اولیاء دے اندر کتباں دے اندر غوثاں دے اندر، فرمایا ایویں شان و عظمت ہوئے گی، فرمایا جویں نبیاں رسولاں چ محمد دی شان ہے، فرمایا ولیاں دے اندر تیرے پتر دی شان ہوئے گی، فرمایا جویں نبیاں چ میرا مقام و مرتبہ ہے، فرمایا ولیاں دے اندر تیرے پتر دی بھی ہے شان و عظمت ہوئے گی۔ عزیزہ دوستہ غوث اعظم سرکار دی سیرت تے نبی پاک تے حضور غوث پاک خود فرماندے ہیں، آپ نے فرمایا ہر ولی کسے نہ کسے نبی دے نقش قدم تے ہوندا ہے، تے فرمایا میں عبد القادر ہوں جنوں اللہ سونے نے محمد مصطفیٰ دے نقش قدم تے پیدا کیتا ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم
سرکار نو صحابہ فرماندے نے یا رسول اللہ کملی والے محبوب نبوت کدوں ملی؟ سرکار نبی پاک علیہ السلام فرمایا کنت نبی و آدم بین المائی والتین، فرمایا لے آدم نبی دے جسم دے لئی مٹی چ پانی بھی نہیں پیا، میں ادو بھی نبی۔ اور دوسرے الفاظ دوسرے مقام پہ فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کے جسم میں روح بھی نہیں داخل ہوئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا یہ مزیداری کی بات، اس روایت کو مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں بھی لکھا، اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں اصل میں یہ بات ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نبی تھے پر اللہ کے علم میں تھے، حقیقت میں نہ تھے، اللہ کے علم میں تھے۔ لیکن ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اللہ کے علم میں بھی تھے اور آپ حقیقت میں بھی موجود تھے۔ آپ حقیقت میں بھی تھے اور اللہ کے علم میں ساری کائنات تھی، ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں تھا۔ لیکن آپ کے اور میرے آقا کی یہ شان ہے کہ آپ اس وقت حقیقت میں موجود تھے۔ اب حوالے کے کتاب کا نام سن لیجئے، کتاب کا نام ہے مواہب الدنیا، لکھنے والے ہیں حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، میرے آقا نے پوچھا اے جبریل ما عمر کا بتاؤ تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کوئی اندازہ نہیں میری عمر کتنی ہے، کبھی یا رسول اللہ یہ شمار ہی نہیں کیا کب سے پیدا ہوا ہوں اور کتنی عمر ہو چکی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، میں نے اس کو 72,000 بار دیکھا ہے۔ 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے اور میں نے اس کو 72,000 بار دیکھا ہے۔ رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کی تو اب کوئی سوچ سکتا ہے اگر حضور کو پتہ ہوتا تو حضور کیوں پوچھتے؟ میں نے کہا پوچھنے میں راز ہوتا ہے، راز یہ تھا عمر جبریل کی پوچھی جا رہی ہے، شان اپنی بتائی جا رہی ہے۔ پوچھنے میں راز یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمر جبریل کی پوچھ رہے ہیں، شان اپنی بتا رہے ہیں۔ میرے آقا نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے جبریل سن، او ستارہ جن تو 72,000 واری دیکھیا ہے، فرمایا وَعِزَّتُ رَبِّي اَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، فرمایا او جس ستارے نو تو 72,000 واری ویکھیا ہے او میں محمد دا نور ہے، او میں محمد دا نور ہے۔ اتاں کر کے میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ران بھی نور اول کا جلوہ ہما۔ بلکہ یہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں مصنف عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر نے رسول کریم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پیارے ایک سوال لے کر آیا ہوں، جواب چاہیے۔ فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ یا رسول اللہ جب رب کریم نے یہ کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا مالک کائنات کے محبوب وہ کیا تھی؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، مصنف عبدالرزاق میں حدیث موجود ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا اے جابر اللہ پاک جل شانہ نے جس وقت کائنات نو بنان دا ارادہ فرمایا سب تو پہلے اس رب العالمین نے جس چیز نو تخلیق فرمایا تیرے نبی دا نور ہے جڑا اپنے نور چو پیدا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے، اور یاد رکھنا جب حضور کی ولادت کی بات ہو نا
آپ کی ولادت تو آپ سب سے آخر ہیں، اور جب تخلیق کی بات آئے تو حضور سب سے پہلے ہیں۔ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی وہ شان ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی وہ عظمت ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسا نور کیا ہے کہ جو جسم اطہر سے لگ گیا اللہ نے اس کو بھی نور کر دیا ہے۔ یہ مزے کی بات ہے، آپ کبھی مدینہ مکہ المکرمہ جائیں تو جا کر دیکھیں، جہاں پر قرآن عظیم کی سب سے پہلی وحی اتری تھی، اس پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں لوگ، ادھر والے لوگ جو نبی کو نور بھی نہیں کہتے نا، وہ پہاڑ کو نور کہتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ پہاڑی کے اوپر لکھا ہوا ہے جبل نور، جس کے اوپر وہ غار ہے نا، جس غار میں سب سے پہلی وحی اتری، اس پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ جبل نور کا پہاڑ۔ اب دیکھنے میں بھی گیا، مجھ کو بھی اللہ پاک نے توفیق دی، میں بھی دیکھنے گیا، لیکن اللہ کا فضل ہوا، میں نے جب دیکھا نا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا جب نبی کو نور کہتے ہیں تو شور ڈالتے ہیں، یہاں پتھر کو بھی نور کہہ رہے ہیں، پتھروں کو بھی نور۔ ہاتھ باندھ کے سوچ کے میں نے عالم تخیل میں پہاڑی سے پوچھا کہ تجھ کو نور کیوں کہتے ہیں؟ تیرا کیا کمال ہے؟ تجھ میں کیا خوبی ہے جو نبی کو نور نہیں کہتا تجھے بھی نور کہتا ہے؟ جو نبی کو نور نہیں کہتا تجھ کو نور کہتا ہے، حالانکہ تو ہے بھی پتھر کا۔ مسلمانوں، عالم تخیل جبل نور چوں صدا بلند ہوئی، فرمایا آنے والے ہو، میری زیارت کرنے والے ہو، کعبۃ اللہ دا طواف کرنے والے ہو، حجر اسود دا بوسہ لینے والے ہو، نبی پاک نو حاضر و ناظر منن والے ہو، نبی پاک دا علم غیب منن والے ہو، کہنے لگا سن لو میں ہاں پتھر دا پہاڑ، پر فرمایا کہ جدوں دا نور والے دے قدماں نال لگیاں اللہ نے مینوں بھی نور کر چھڑیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت تاں فرماندے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات او مبارک ذات مسلمانوں، جیڑا جسم اطہر نال لگیا اللہ نے اس نوں بھی جناب نوری کر چھڑیا ہے۔ مسلمانوں آؤ جناب مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ دی مثنوی شریف پڑھی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحرائے عرب میں، عرب کے صحرا میں ایک قافلہ سفر کر رہا تھا، تو فرماتے سفر کر دیا۔ اچھا میرا تو کدی دل کرتا ہے میں اردو چ بولاں، کدی دل کرتا ہے پنجابی چ بولاں، لیکن میں جدو آپ پنڈ تھان دا ماحول دیکھدا نا تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ پنجابی بولاں، تاکہ کیونکہ لوگ سنتے ہیں ذرا تھوڑا جا جوش خروش بھی تے ذرا اس طریقے دے نال۔ فرماتے ہیں جدوں سفر کر دیا نا جی قافلہ صحرا چ پہنچیا نا، تے صحرا بھی اس مقام تے پہنچے جتھے جناب پانی دور تک کوئی نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہن قافلے والیاں دا پانی ختم ہو گیا، سوار بھی پیاسے نے تے سواریاں بھی پیاسیاں نے، سواریاں نے اگاں چلن تو جناب بالکل ہمت ہار دیتی، تے لوگاں نے پہاڑی تے چڑھ کے دور تک ویکھیا کہ کتے بھی پانی دا نام و نشان کوئی نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں جدوں پانی دور تک نظر نہ آیا تے لوگ پریشان ہو کے بیٹھ گئے کہ ہن آئے گا تے موت دا فرشتہ ہی آئے گا، ہن پانی کتھوں آنا ہے۔ لیکن ادھر سرکار دے صحاب ادھر بیٹھے ہون گے تے بیٹھے مصطفیٰ نو یاد کر دے ہون گے۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضور نو یاد فرما دے ہون گے، کملی والے محبوبہ کدیا غریباں دے محلے یا لا کدیا غریباں دے محلے یا لا دکھاں درداں نے بوے آن ملے یا لا دکھاں درداں نے بوے آن ملے یا۔ مولانا
نے جدوں رسول کریم سرکار نو یاد کیتا ہوئے گا، ادھر اچانک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور دی تشریف آوری ہو گئی، سرکار علیہ السلام بھی تشریف فرما ہو گئے۔ کملی والے محبوب کریم علیہ السلام نے جس وقت غلاماں نو پریشان ویکھیا، امام الانبیاء نے فرمایا سفر کیوں نہیں کر رہے؟ مولانا روم فرماندے نے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سفر کیویں کریے؟ کملی والے محبوبہ سواریاں بھی پیاسیاں، سوار بھی پیاسے، پانی دان جناب دور دور تک جناب نام و نشان کوئی نہیں۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی، کملی والے مہربانی فرما دیو، مشکل آسان فرما دیو۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لے آئے تو صحابہ اکرام نے سرکار نے فرمایا غلاموں اس پہاڑی کے دوسری جانب ایک سیاہ رنگ کا غلام ہے، اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، کندھے پہ مشک ہے، فرمایا غلام کو بھی لے آؤ مشک کو بھی لے آؤ۔ یہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، میرے محبوب پہاڑ کے پیچھے کی خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا پہاڑی کے اس طرف سیاہ غلام ہے، کندھے پہ مشک ہے، اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور سفر پہ رواں دواں ہے، جاؤ میرا پیغام دو اور اس کو لے کے آؤ۔ صحابہ اکرام کے صدقے جاؤں ماننے والے صحابی تھے، ان کو پتہ تھا یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زبان مبارک وہ زبان ہے جس سے کبھی بھی کوئی جملہ غلط نہیں نکلا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام دی زبان مبارک وہ زبان ہے جدے بارے سونا رب فرماوے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي محبوبہ کی گل جنی تیرے منہ اور نکلے او تیرے، گل جڑی تیرے منہ اور نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر، جیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے غلاموں پہاڑ دی دوسری جانب غلام کندھے تے مشک لے جاندا ہے، فرمایا غلام کو بھی لے آؤ مشک کو بھی لے آؤ۔ صحابہ اکرام جلدی نال دوڑے تے واقعی جی میں حضور نے فرمایا سی سیم غلام اونٹ مشک جناب سواری تے سوار ہو کے غلام سفر تے ول رواں دواں، صحابہ نے جا کے رستہ روکیا، صحابہ نے آکھیا کہ غلام تینوں اللہ دے رسول نے بلایا ہے۔ وہ کہنا میں تو نہیں جانتا کون اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ محمد بن عبداللہ، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، کوئی اور تعارف کراؤ۔ اس نے کہا کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، دین کی شمع روشن کی، اور اسی کے شمع کا یہ فیض ہے کہ آج ہم بھی ان کے غلام ہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، کوئی اور تعریف کرو۔ غلام آندے نے تو تعریف ہی نہ سن، ایک باری محبوب نو دیکھتے لے، زیارت تے کر ایک باری، پہنچتے صحیح محبوب کریم دی بارگاہ دے اندر۔ وہ کہنا کوئی اور تعریف؟ عاشق بولے، انہوں نے کہا چلیا تو اتنے تعریف پوچھدا ہے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، تو اجے او میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، تے جنوں دیکھ کے چانے شرما وے، او بجلی ڈر دی او چمک نہ مارے، متاں بے ادبی نہ ہو جاوے، او جے او رکھے ہاتھ پھلاں در تے ہاتھ نال پھلاں رل جاوے، او جے او جاوے او سیر کرنی نو تے سارا گلشن شیش نواوے، او جے او کھولے او
والی زلفاں دے او تیرائی راہ پل جاوے توبہ ایڈا حسن مہیدہ تے دی تاب چلی نہ جاوے۔ عزیزہ دوستاں غلامان نے جناب پکڑیا اونٹ دی مہار نو تے حضور دی بارگاہ چ لے آئے۔ سرکار نبی پاک دی بارگاہ جدو لیان کھڑا کیتا نا تے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور دے چہرہ انور نو دیکھیا تے پہلی وار دیکھیا۔ یقین جانو کہ ساڈے آقا رسول اکرم سرور کونین دی شان و عظمت کو کوئی ایمان دی طلب والا ایک وار دیکھدا سی نا تے دوبارہ کدی نہیں انہیں دلیل منگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام جیسے وہ عظیم صحابی جو کہ اسلام سے پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اور جب حضور نبی پاک علیہ السلام کو ایک نظر دیکھا نا تو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن سلام تو محمد سے کوئی دلیل مانگتا، محمد سے کوئی سوال کرتا اور کوئی معجزہ دیکھتا؟ اب میں نے معجزہ دیکھنے کی حاجت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ فرمایا جب میں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی جو اتنا خوبصورت ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ جھوٹیاں دے منہ کالے ہوندے تے شکلاں کچھ ہی ہوندیاں تے جنہاں نو رب سونے نے سچا تے سچائی دا لمبردار بنایا ہوئے تے چہرے تے حسن ہوندا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جس وقت غلام نے ویکھیا نا تے پھر میرے مہر علی شاہ صاحب نے جناب قلم چک لی تے میرے علی شاہ فرماندے نے پھر وہ عاشق پھر جناب سرکار نو نالے ویندا ہے تے نالے ویکھ کے جناب میرے علی شاہ فرماندے نے کہ جوم کے جناب حضور دی شان و عظمت نو بیان کر دیاں۔ غلام آندا ہے کہ سونیا محبوبہ اس صورت نو میں جان نہ کھاں اسی صورت نو میں آج جڑا جڑا جان مانتا ہے میرے آقا نو ذوق نہ لکھو اس صورت نو میں کھاں اس صورت نو میں کھاں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں جانا کھاں کے جانے آنا کھاں سچی آکھاں تے رب دی شانہ کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر وقت مختصر ہے جناب امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غلام مشرق چاہیے سرکار دی بارگاہ دے اندر۔ جلدی نال غلام نے مشرق دے کے عرض کیتی سونیا اڑی تے اونی دیر سی جدوں ویکھیا نہیں سی پر ہن تے یا رسول اللہ کوئی اڑی نہیں ہن تے ویکھ چکے ہیں محبوب دی بارگاہ دے اندر۔ جس وقت غلام نے مشرق پیش کی تھی مسلمانوں صحابہ نے میرے محبوب کریم دا عظیم معجزہ دیکھیا۔ سرکار نے اپنا دستے مبارک مشرق دا منہ کھول کے وچ رکھیا تے صحابہ کرام فرماندے نے رسول کریم سرور کونین دیاں چشم آپ دیاں انگلیاں جو پانی دے چشمے جاری ہو گئے۔ پانی دی مشق میرے محبوب کریم نے اپنا دستے مبارک رکھیا تے پانی دے چشمے مصطفیٰ دیاں انگلیاں جو جاری ہو گئے۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اس معجزے پر جتنی بھی جناب اس کی تحقیق کرو اس میں جناب جتنی بھی تشریح کرو ہو سکتی ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جب انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے تو صحابہ کو فرمایا آ جاؤ خود بھی پی لو جانوروں کے لیے بھی لے لو۔ صحابہ اکرام پھر آئے کیا جناب رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں پانی پیتے ہیں جانور بھی پانی پی رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پانی خود پیا اور اپنے لیے جمع بھی کیا۔ جب پانی جمع ہو گیا تو صحابہ اکرام پانی پی بھی رہے ہیں مصطفیٰ کے اس عظیم معجزے کی زیارت بھی فرما رہے تھے۔ اور جناب یہ میرے محبوب کریم کے دست مبارک کا کمال تھا۔ میرے محبوب کریم نے
جب مشرق کے منہ میں اپنا دست مبارک رکھا تو ادھر حوض کوثر کا کنیکشن مشرق کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ پاک جل شانہ کی یہ کرم نوازیاں دیکھو، محبوب کریم کی انگلیوں سے کائنات نے پتھروں سے چشمے جاری ہوتے دیکھے ہیں، لیکن آج پہلی بار ہے مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھ جس طرف اٹھایا غنی کر دیا، ہاتھ جس طرف اٹھایا غنی کر دیا، ہاتھ جس طرف اٹھایا غنی کر، ہاتھ جس طرف اٹھایا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت بے لاکھوں۔ اچھا تکبیر اچھا یہ عاشق لوگ نا بیٹھے ہوئے یہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کون سا پانی افضل ہے۔ کسی نے کہا جی آب حیات بہت افضل ہے، جو پیتا ہے نا مرتا ہی نہیں، اس کو موت ہی نہیں آتی۔ کسی نے کہا بھی وہ تو ٹھیک ہے لیکن آب زمزم بڑا افضل ہے، جو پیتا ہے نا وہ کو حاجی بنتا ہے، کسی کو عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ وہاں ایک مصطفیٰ کے عاشق بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے مانا کہ آب حیات پینے والے کو موت نہیں آتی، آب زمزم پینے والے کو حاجی بننے کی سعادت ملتی ہے۔ فرماتے ایک وہ بھی پانی ہے جو مصطفیٰ کے انگلیوں سے جاری ہوا، فرمایا جس نے اس چشمے سے پیا وہ حاجی نہیں مصطفیٰ کا صحابی بن گیا ہے۔ میرے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے صحابہ اکرام نے جس وقت سیراب کی تھا، سیراب کرنے تو بعد مسلمانوں مشکیزے دا منہ بنیا، غلام دے کندھے تے رکھیا، سرکار نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، تے غلام کہندا یا رسول اللہ جنی دیر تک پہنچیا نہیں سی اتنی دیر تک نہیں، ہن میں پہنچ کے تے ادھر ہی خالی ٹر جاواں، محبوب میرے تے بھی کرم فرماؤ جویں ابو بکر تے فرمایا، میرے تے بھی کرم فرماؤ جویں فاروق اعظم تے کرم فرمایا ہے، جویں بلال حبشی تے کرم فرمایا، میرے تے بھی کرم فرماؤ یا رسول اللہ مینوں بھی ایمان دی نعمت عطا فرماؤ، مینوں بھی اپنے غلاماں وچ شامل فرما لو۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضور نو جناب کچھ ایسا پیار آیا غلام دے اوتے، سرکار نو ایسی شفقت آئی، میرے محبوب کریم نے اس حبشی غلام نو پکڑیا تے پکڑ کے اپنے علم نشرح دے سینے دے نال لایا، تے جدوں سینے دے نال لایا صحابی فرماندے نے جدوں غلام سینے دے نال لگا نہیں سی، کالا سی، موٹے موٹے ہون، چھوٹیاں چھوٹیاں اکھاں تے سیاہ رنگ سی، فرمایا جدو لگا نہیں سی حالت سی، تے جدو مصطفیٰ دے علم نشرہ دے سینے دے نالوں لگ کے پیچھا ہٹیا ہے، مصطفیٰ نے غلام دی صورت بھی بدل چھڈیے نالے سیرت بھی بدل چھڈیے۔ صورت بھی بدل چھوڑی، سیرت بھی بدل چھوڑی۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بارگاہ چوں فیض یاب ہو کے جس وقت غلام واپس پلٹیا نہ مشق لے کے کافی دیر ہو چکی سی، مولانا روم فرماندے نے ادھر مالک بندیاں نو کٹھیاں کیتا تیرے کر کے مشورہ کر رہا کہ میرا غلام لگتا ہے یا فرار ہو گیا یا کسی نے مار دیتا ہے، پہنچیا نہیں ہلے تک، تے رستے چ کھلوتا دوروں دیکھ کے کہندا ہے اونٹ بھی میرا ہے تے مشق بھی میری ہے، غلام میرا نہیں۔ اے غلام کوئی بندہ کوئی ہو رہے لگتا ہے کہ انہیں میرا غلام قتل کر کے او دی سواری تے او دی مشق تے قبضہ کر لیا ہے، تے وہ لہٰذا ہوں جدو قریب آیا نا مالک نے احتیاطاً پوچھا بھی بندہ خدا کون ہے تو؟ انہوں نے کہا سرکار مینوں نہیں جان دے، انہوں نے کہا نہیں میں تو اڈا غلام، انہوں نے کہا تو کہ میرا غلام تے نہیں، میرا تے غلام ایک سیاہ کالا غلام سی جڑا اونٹ تے پانی لین گیا سی۔ انہوں نے کہا سرکار میں وہی ہاں، انہوں نے کہا تو سونا کیویں ہو گیا؟ جدو گیا تے کوجا تے کملا تے نکما یا تو غلام سی تے تو تے ایڈا سونا ہے؟ تے غلام نے آکھیا سرکار ادھر میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں سرکار، گل لاکیں کو جے کملے نو گل لاکیں کو جے، بلوچنی والے ذوق نال کہہ دے ذرا گل لاکیں کو جے،
اللہ کرے ساڈے تے بھی کرم ہو جاوے تواڈے تے بھی کرم ہو جاوے آکھو گلے لا کے کو جے نو لج پالن کرم چھڈیا گل لا کے کو جے نو لج پالن کرم کما چھڈیا سانو منگنا پیا نہیں در تو سانو منگنا پیا نہیں ری تو ایسا خیر سخی نے در در تے گدایاں کیتیاں نہیں اسہور کمایا کیتیاں نہیں کہ سونیا تیرا نا سونا ایک سونیا تیرا سونا اسی دم دم نال بکا چھڑیا غلام کہنا سرکار میرا کوئی کمال نہیں ساڑھے قریب ساڑھی بستی دے قریب ایک عظیم الشان ہستی تشریف فرما ہوئی ہے جناب اس ہستی نے اس عظیم آقا نے اس پیارے محبوب نے میرے تے کرم فرمایا ہے میری صورت بھی بدل چھوڑی ہے میری سیرت بھی بدل چھوڑی ہے اے میرے آقا وقت نو ضائع نہ کرو اور جناب دیر نہ کرو جلدی نال تساں بھی نال غلاماں نو لے کے جلدی نال تسی بھی اس محبوب دی بارگاہ چ جاؤ جا کے جناب عرض کرو محبوبہ ساڈے تے بھی کرم فرما محبوب دی بارگاہ چو ایمان بھی ملدا جے حسن بھی ملدا جے ایمان بھی ملے گا حسن بھی ملے گا آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں جب غلام نے مصطفیٰ کا معجزہ دیکھا مصطفیٰ کی شان و عظمت کو سنا جتنے لوگ تھے سارے کے سارے محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے میرے آقا کا معجزہ دیکھنے سے سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر محبوب کے غلام بن گئے محبوب آپ بھی نور نے تے محبوب دے جسم نال جڑی چیز لگ گئی اللہ اس نو بھی نور فرما دیتا ہے بڑی لمبی تفصیل ہے لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محفل پاک احسال ثواب کیا بڑی 11ویں شریف ہے تو یاد رکھنا اللہ پاک جل شانہ نے اپنے اولیاء کی تعریف اور ان کے تصرفات کو خود اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور یہ اولیاء اللہ کی شان میں محفل منعقد کرنا ان کے تذکرے کرنا ان کی شان میں خطبے دینا یہ ہمارا اہل سنت کا طریقہ نہیں بلکہ یہ وہ مبارک طریقہ ہے جو سونے رب کی طرف سے ہم کو ملا ہے یہ سورہ نمل ہے اللہ پاک جل شانہ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا ذکر کیا ہے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ملکہ بلقیس جس وقت حضرت سلیمان دی بارگاہ ول ٹری نا تے تھوڑی دور سی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریاں نو بلایا جنات بھی نے انسان بھی نے ولی بھی نے سارے لوگ نے آپ نے فرمایا تواڈے چوں کون ہے جیڑا ملکہ بلقیس دے پہنچن تو پہلے او دا تخت لے آوے تخت لے آوے جنہ دا سردار بولیا قال عفریت من الجن جڑا وڈا سردار سی جنہ دا انہوں نے کہا سرکار میں لے آواں گا فرمایا مسئلہ لے آنا نہیں مسئلہ تے آوے گا کنے چرچ انہاں کہا سرکار جنی دیر تک تواڈی بارگاہ لگی ہے نا تے تواڈی بارگاہ دے لگن تک ختم ہون تک میں لے آواں گا فرمایا بہ جا سانو انی لیٹ نہیں چاہیے اب پوچھنے کی بات یہ ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے اتنا انتظام کرنا ہے تو آپ تھوڑی دیر پہلے کسی سے کہہ دیتے اب وہ بھی قریب آ گئی ہے اور آپ تخت لانے کا کہہ رہے ہیں لیکن جب یہ سوال آتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات والو میرے دربار میں ایسے شخص بھی موجود ہیں جو اس سے پہلے بھی لا سکتے ہیں فرمایا کائنات میں رہنے والے آنے والوں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں ایک وقت آئے گا کہ لوگ جنات کی طاقت کو مانیں گے لیکن ولیوں کو نہیں مانیں گے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جہاں جنات کی سوچ نہیں جاتی اللہ کا ولی اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے تو آپ کی بارگاہ میں اس وقت کے ولی تفاسیر میں آتا ہے جو رات کو جاگ جاگ کر
اور کثرت سے آنسو بہا بہا کر اور روزے رکھ رکھ کر بڑے کمزور جسم کے تھے، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا حضور میں لے آؤں گا، سرکار میں لے آؤں گا. فرمایا لانے کی بات تو ہو چکی ہے، اب بات یہ ہے کہ لائے گا کتنے وقت میں. اب اللہ تعالیٰ کا قرآن جو جس الفاظ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انداز کو بیان فرماتا ہے، میرے پاک پروردگار نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب وانا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. سرکار میں لے آؤں گا. فرمایا کنے وقت دے اندر لے کے آویں گا، کنا وقت لاویں گا؟ آکھاں گا سرکار وقت ہے ہی کوئی نہیں، تسی اکھ بند کر کے کھولو تخت پیا ہوئے گا. اکھ بند کرو. قبل ان یرتد الیک طرفک. ہن لیانا کتھوں ہے؟ لیانا کتھوں ہے؟ آنا ملک یمن چوں ہے، جانا کتھے؟ ملک شام دے اندر. او تخت جناب کو چھوٹا موٹا نہیں، 40 گز چوڑا 80 گز لمبا ہے، 7 کوٹھیاں دے اندر باندھے، ہر کوٹھی نو تالا، ہر دے اتے پیرا ہے، ہیرے جواہرات دے نال مزین تختے. اتنے وقت میں لانا ہے، کوٹھڑیوں سے نکال کے لانا ہے. اب میں پوچھتا ہوں کائنات والو، اب سوچ کے بتاؤ کیا آصف بن برقیہ جا کے لے کر آئے یا بیٹھے بیٹھائے منگا لیا؟ جو بھی آپ کہیں، اگر جا کر لائے تو پھر بھی ہم سنیوں کا عقیدہ سچا ہے کہ اللہ کا ولی ایک وقت میں آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے. اللہ پاک نے زمین کی تنابوں کو ولی کے سامنے کھینچ دیتا ہے. جو عام لوگ سالوں میں سفر کرتے ہیں، اللہ کے ولی ایک لمحے میں کر جاتے ہیں. اگر یہ کہو بیٹھے بٹھائے آ گیا تو میں نے کہا پھر یہ ولی کی طاقت ہے. آپ ہزاروں میل دور بیٹھ کر وہ کام کر گئے جو ہم نہیں کر سکتے. تو اب یہ سوچنے کی بات ہے. یہ ایک متفقہ اصول ہے. متفقہ اصول یہ ہے کہ جس طرح ساری کتابوں سے قرآن افضل ہے، ساری کتابوں سے، آسمانی صحیفوں سے، تورات سے، زبور سے، سب کتابوں سے قرآن افضل ہے. پوری امت کا اس مسئلے پہ اتفاق ہے. اور سارے نبیوں کی امتوں سے امت مصطفیٰ افضل ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور جس طرح سے سارے امتوں سے امت مصطفیٰ افضل ہے، ساری کتابوں سے قرآن افضل ہے، اسی طرح سارے نبیوں کی امت کے اولیاء سے مصطفیٰ کے امت کے اولیاء افضل ہیں. اور جس طرح سے سارے ولیوں سے رسول کریم کے اولیاء افضل ہیں، اسی طرح سارے نبیوں سے ہمارے آقا امام الانبیاء افضل ہیں. میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ بھی، اور رسولوں سے ساڈے غوث پاک سرکار فرمانے نے سنو جیڑی شان منو رب کریم نے عطا فرمائی. فرمایا میں مشرق چوواں، میرا مرید مغرب چوے. تے فرمایا او دا ستر اتھے ننگا ہوئے تے فرمایا میں مشرق چ بہ کے ادوں ٹک سکتا ہے. منو اللہ پاک نے شان و عظمت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا میں ساری کائنات نو انج میں نہ فرمائے جے میں ہاتھ دی تلی تے رائے دا دانا ہے. اے تے کمال میرے غوث پاک سرکار دی ہے. میں کیا آپ دی نظر دا اے عالم ہے، اے غوث اعظم تواڈے علم دا اے عالم ہے، جے دے غلاماں دے علم دا اے عالم ہے، او دے نانا محمد رسول اللہ دی عظمت نو کون سمجھ سکدا ہے. عزیزہ دوستہ حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بڑی بلند بڑی تے سرکار غوث اعظم دی صورت تے سیرت کی ہے. سرکار غوث اعظم او نے کہ جنہاں نو بچپنے دے اندر ولایت ملی، عالم ربانی، حافظ قرآن، اس دے باوجود بھی اماں نے فرمایا پتر دین پڑھن واسطے چل.
کیونکہ تو پیراں دا پیر ہے، تیرے تو پیچھے جتنے بھی پیر ہون سارے انہوں تیری سنت عمل کرنا پوے۔ اب کوئی پیر کہے میں پڑھا نہیں لیکن پیر ہوں، جانتا کچھ نہیں پیر ہوں، یاد رکھنا وہ پیر نہیں، پیر وہ ہے جو پیروں کے پیر کی سنت پہ عمل کرے۔ آپ نے علم سیکھا اور فرماتے ہیں اتنے دشوار گزار میرے اوپر حالات آئے، فرماتے ہیں میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں پڑھتا رہا، فرمایا پڑھ پڑھ کر پھر میں آج جس مقام پر ہوں یہ علم کا صدقہ ہے۔ تو آج غوث اعظم کی یہ کرامت ہے کہ جس طرح انہوں نے علم پڑھا، آج بھی طلباء ویسے ہی علم سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، اور یہ آج غوث اعظم کی جو فکر ہے ان کو ہمارے ائمہ مساجد آگے پہنچا رہے ہیں۔ آپ کے قاری صاحب بھی غوث اعظم کی طرح آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے امامت بھی فرماتے ہیں اور آپ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں دیکھو جی عالم اور ہوتا ہے، مولوی صاحب اور ہوتے ہیں، پیر صاحب اور ہوتے ہیں، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے علم پڑھ کے خود دسیا ہے پیر تے مولوی وکھرے نہیں ہوندے، فرمایا علم پیر دا سرمایہ ہے۔ اے علم ہی ہے کہ جنوں پڑھو تے عالم بندا ہے، عمل کرو تے ولی بندا ہے، تے جیڑا ولی بندا ہے پھر وہی قوم دا رہنما بندا ہے، اور کوئی الگ رستے نہیں۔ دو بزرگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود علم دین پڑھے ہے، پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فکر نو اج ائمہ مساجد اور جتنے سنی علماء نے مدارس سے بیٹھ کے حضور غوث اعظم دی فکر عام کر رہے ہیں، اور پھر تسی لوگ جڑے علماء دے نال پیار فرماندے انہاں دی آواز تے لبیک کہندے ہو یا تسی اپنا آرام سکون چھوڑ کے آندے جے، اور جو انہاں دیاں ضروریات پوریاں فرماندے نے مبارک ہوئے، اور اے کوئی عام تے معمولی کم نہیں۔ حدیث شریف چاہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بروز قیامت جس وقت میدان قیامت بپا ہوئے گا، اللہ پاک جل شانہ فرمائے گا او لوگ جنہاں نے میری رضا دے لیے حج کیتا جاؤ جنت ٹر جاؤ، بغیر حساب ٹر جاؤ، حاجی صاحب جنت تے۔ اللہ پاک فرمائے گا جنہاں نے میری رضا دے لیے خرچ کیتا ہے جاؤ جنت ٹر جاؤ، اور فرمایا جنہاں نے میری رضا دے لیے جہاد کیتا ہے فرمایا جاؤ جنت ٹر جاؤ، تو جنہاں نے میری رضا دے لیے علم دین پڑھے ہے فرمایا وہ سارے عالم لوگ جنت ٹر جاؤ۔ چار گروہ حاجی صاحب، شہید صاحب، عالم صاحب، سخی، چار لوگ جنت کے دروازے پر جب پہنچیں گے نا تو آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ حاجی صاحب کہیں گے جنت میں پہلے جانا ہے، سخی آکھے گا جنت میں جانا ہے، مجاہد آکھے گا جنت میں پہلے جانا ہے، تو مولوی صاحب بیچارے آکھیں گے منو جا لین دیو میں جانا ہے۔ جب دونوں جی اختلاف ہوئے گا نا، اختلاف ہوئے گا چاروں دے اندر، اللہ پاک جل شانہ جبریل امین سے فرمائے گا جبریل جاؤ ان میں فیصلہ کر دو جنت میں کون پہلے جائے۔ جبریل امین آئیں گے فیصلہ کرنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل امین سب تو پہلے حاجی صاحب نے پوچھن گے حاجی صاحب تسی جنت کیوں پہلے جانا چاہتے؟ آندے جب میں اللہ دی رضا واسطے حج کیتا ہے، مال خرچ کیتا ہے، پیدل ٹریا، میں بڑیاں سختیاں برداشت کیتیاں، لہذا میرا حق بنتا ہے میں پہلو جاواں۔ جبریل امین فرمان گے حاجی صاحب اے حج دی اتنی شان و عظمت سی تانوں کنے دسیا ہے؟ کتوں پتہ لگیا تانوں؟ اے حج دا شوق کیویں لگا؟ انہاں کہا جی میں ایک عالم دین دے کولوں حج دی فضیلت سنی تے میں او سن کے میرا سینہ جناب پھر حج دے لئی تڑپیا تے میں پھر جناب اس لگن تے تڑپ نو پان واسطے پھر میں کعبے وال ٹر پیا۔ تے جبریل امین فرمایا اچھا لگدا ہے کہ تہاڈا ایک عالم دین استاد ہے کہ جنہاں تانوں اس رستے تے ٹوریا سی۔ ہاں جی بالکل۔ پھر جبریل امین فرمان کے اس سخی نو، سخی آپ جنت میں کیوں پہلے جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتے اس لیے میں نے جو کچھ کمایا اپنی ذات پر نہیں اللہ کے دین پر خرچ کر دیا، اور میں اپنی عیاشیوں فحاشیوں میں اپنے عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کی، میں نے اللہ کے دین کی فکر کرتے ہوئے سارا کچھ اس کے دین پر قربان کر دیا ہے، لہٰذا مجھے چاہیے نا کہ میں جنت میں پہلے جاؤں۔ تو جبریل امین فرمان گے سخی صاحب جنت جان دے لئی مال خرچ کرتے ہیں جنت ملتی ہے، ایک گل کس دسی؟ آکھن کے مولانا صاحب نے، تہاڈا بھی استاد ایک مولوی صاحب ہے، تہاڈا بھی استاد ایک مولانا صاحب ہے؟ جی حضور ساڈا بھی استاد مولانا صاحب ہے۔ پھر آپ فرمان گے مجاہد نو، اے مجاہد
جنت تساں کیوں پہلے جانا چاہتے؟ فرمانے اس کر کے میرا مال تج نہیں، میرے کو جو میری جان ہی سی میں وہ بھی اللہ تعالیٰ دے راج قربان کر دیتی، لہذا میرا جناب حق بنتا ہے جنت میں پہلے جاؤں۔ جبریل امین فرمان گے اے مجاہد جنت نو جناب اپنی جان واریاں رب سونا جنت عطا فرماندا ہے، ایک گل کتھوں پتہ لگی؟ آکھے کہ جناب مولانا صاحب دی کولوں پتہ چلی۔ فرمان گے جبریل امین ہن جناب میں اس نتیجے تے پہنچیا تانوں ساریاں نو اس راہ تے چلان والا ایک عالم دین ہے، حاجی نو حج دے ول ٹورن والا عالم دین، سخی نو سخاوت دے ول لیان والا عالم دین، مجاہد نو جہاد دے لئی اس دے جذبات نو گرم کرنے والا عالم دین۔ تے لہذا جدو سارے دا استاد عالم دین ہے تے پھر استاد نو اگے کر دیو، تسی پیچھے ہو جاؤ، انہاں نو اگے جان دیو، تسی پیچھے ہو جاؤ۔ یہ میدان قیامت میں حدیث شریف میں آتا ہے جب جبریل امین یہ بات کہیں گے نا تو سارے راضی ہو جائیں گے، سانو کوئی شکوہ نہیں گلہ نہیں، سرکار تسی انہاں نو پہلو بھیج دیو۔ ان لوگ کہتے ہیں اگر مولوی جنت ٹوٹ گیا نا تے ساڈے لیے تے گل ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھنا اگر یہ تحقیر کی نیت سے آپ نے یہ بات کی ہے کہ یعنی مولوی انہیں کٹیا نے اے بخشے ہی نہیں جانے، اگر اینی گل تحقیر کر دے ہویا کیتی تے دائرہ ایمان چو خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کے عالم کو گھٹیا جاننا یہ کفر ہے، اور علماء کی توہین اسلام میں حرام ہے۔ اور یہ دیکھو یہ کہتے ہیں اگر یہ چلے گئے نا تو ہمارے لیے یہ بات ہی کوئی نہیں، تو جبریل امین فرماتے ہیں سب سے پہلے عالم دین جائے گا، عالم ربانی سب سے پہلے جنت میں۔ جدو عالم دین دے لئے جنت جان جو سارے متفق ہو جان گے نا تے عالم ربانی جبریل امین دی بارگاہ چرچ کرنگے۔ جبریل امین انہاں ساریاں دے لئی انہاں ساریاں نے میرے لئی متفقہ فیصلہ کیتا ہے کہ جنت میں پہلے جاواں، لیکن ایک میری بھی رائے ہے، میری بھی ایک مرضی ہے۔ جبریل امین فرمان گے مولانا صاحب فرماؤ کی کہنا چاہتے؟ جبریل امین فرمان مولانا صاحب فرمان گے اے جبریل امین جدو میں گھروں پڑھن واسطے ٹریا فرمایا میں کوئی جناب جائیداد دا مالک تے نہیں سا، فرماندے نے میں غریب بچہ سا، فرمایا میرے کول تے اپنے تن دے کپڑے خریدن جوگی بھی استطاعت نہیں سی، فرماندے نے میں روٹی بھی نہیں کھا سکتا سا، فرمایا کہ مینوں اگر اس وقت اے کوئی سخی میرے تے جناب مہربانی نہ کردا تے میں کیویں عالم دین بن جاندا، فرمایا مینوں ایتھے تک پہنچاؤن والا کوئی سخی ہے جن نے میرے تے مہربانی کیتی، میرے تے اپنا مال خرچ کیتا، میرے تے نام کرم نوازی فرمائی، او دی جناب شفقت دی وجہ تو میں عالم دین بن کے پھر کائنات نو کائنات تک اللہ سونے دے احکام پہنچاندا رہا۔ مولانا صاحب دسو کی کہنا چاہتے ہیں؟ عالم دین فرماندے نے سرکار میرا دل کردا ہے میرے تو پہلے اس سخی نو جنت بھیجو جن نے میرے تے احسان کیتا ہے، سخی نو پہلے کر لو تے اساں بعد وچ جاواں گے۔ پھر مولانا صاحب دے کہن مطابق سخی جنت چ پہلے جائے گا، بقایا سارے بعد وچ جان گے۔ اور یہ تہاڈی محبت علماء دے نال اے تہاڈی کاوش و کوشش جو تساں فرمائی، اللہ پاک تانوں اس دے نال اخلاص دی دولت بھی عطا کرے، اور جیڑی تسی قاری صاحب دے نال محبت فرماندے جے اللہ تعالیٰ تہاڈی اس محبت نو اس لگن نو مزید پختہ فرمائے، اور حضور دا صدقہ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو مزید شاد و آباد فرمائے۔ میں اپنے لیے سعادت سمجھنا کہ حضور غوث پاک دی 11ویں شریف تے تساں میرے جے گناہگار دا انتخاب فرمایا، قاری صاحب دا بھی شکر گزار ہاں کہ جنہاں نے مینوں موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری نو قبول فرمائے، اور میرے کولوں دوران خطاب جو کوئی کمی کوتاہی کسی آیت دا ترجمہ کر دیاں، حدیث دا ترجمہ کر دیاں، اگر کوئی جملہ بولیا گیا ہوئے گواہ رہنا میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مینوں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلو بھی اٹھو سلام پڑھیے۔ مصطفیٰ جانے بیلا